بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منحوس عورت کی 3 نشانیاں، ایسی عورت سے جلد جان چھڑواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے منحوس عورت کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس عورت کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منحوس عورت کے اندر یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اگر یہ 3 نشانیاں واضح نظر آنے لگ جائیں تو جلد سے جلد ایسی عورت سے جان چھڑوا لو۔ ناظرین، انسانی معاشرہ مرد اور عورت دونوں کے وجود سے تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بہتری صرف مرد حضرات کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ عورت بھی باحیثیت ایک فرد نہایت اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ یوں تو آج دنیا کی کوئی قوم اور کوئی مذہب عورتوں کے مقام و حیثیت اور ان کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اسلام نے جس طرح سے عورت کے مقام و مرتبے کو انسانی معاشرے میں بلند کیا ہے اور عورت کے کردار کو مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سماجی ہر اعتبار سے اہمیت دی ہے، اس کی کوئی بھی مثال کسی بھی معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام سے پہلے ہر اعتبار سے عورت نہایت ہی مظلوم تھی اور ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور تھی جس میں عورت کی کوئی عزت اور اس کا کوئی احترام نہ تھا۔ عورت کے وجود کو قابل ذلت سمجھا جاتا تھا اور اسے تمام برائیوں کا سرچشمہ جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلام کی آمد عورتوں کے لیے غلامی، ذلت اور ظلم سے آزادی کا پیغام تھی۔ اسلام نے ان تمام رسم و رواج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے خلاف تھی، اور عورت کو وہ حقوق عطا کیے جس سے معاشرے میں اس کی عزت و احترام کی مستحق ہوئی، جس کے مستحق مرد ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے عورت کا تو پہلا روپ ہی اس دنیا میں رحمت ہے۔ بیٹی بن کر پورے خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے، اور جب بیوی بنتی ہے تو ہمیشہ ساتھ نبھانے والی اور ہر دکھ اور سکھ کا ساتھی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا رتبہ اس قدر بلند کر دیا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم اور بلند سطح یہ ہے کہ کسی مرد کی وجہ سے کبھی بھی عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا فطری مقام اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی چھوٹی سی ریاست کی ملکہ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے جو کسی دوسرے مذہب نے عورت کو عطا نہیں کیا۔ اسلام نے مرد کو عورت کا محافظ قرار دیا ہے، اور یہ ہمارا مذہب اسلام ہی ہے جس نے خاندان، رشتہ داروں کی پہچان کروائی۔ اور اس ویڈیو میں عورت کی کچھ ایسی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ جس سے عورت کا کردار مزید مزین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عورت کی 3 ایسی غلطیوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا جن کے سبب عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے، اور یہ 3 کام یا 3 غلطیاں جو بھی عورت کرتی ہے تو وہ منحوس کہلاتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ تمام خواتین کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی عورتوں کی نیک خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمانبرداری سر فہرست ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرمانبردار ہیں اور خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو یہ اس کو خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو یہ اس کی بات کی اطاعت کرے، اور اپنے جان و مال میں اپنے شوہر کا ناپسندہ کام بالکل نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔
اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن اسلام نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف پہنچتی ہیں، جنت کی حوریں اسے بددعا دیتی ہیں۔ نیک عورت کی ایک خوبی ستر اور حجاب کی مکمل پابندی کرنا بھی ہے۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ کرنا اسلام کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و وقار کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو انتہائی بیش قیمتی سرمایہ قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی انتظام بھی کیا ہے۔ سارا زمانہ جہالت میں پردے کا کوئی رواج نہیں تھا اور یہ صرف اور صرف ایک اسلامی حکم ہے، یعنی اسلام نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے۔ خواتین یہ بات بھی جان لیں کہ ان کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی تاکید اس طرح سے آئی ہے کہ جو کام بھی کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ اس سلسلے میں چند احادیث یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اس کے علاوہ بھی چند نیک خوبیاں کا ذکر کریں گے، لیکن پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق بتاتے ہیں کہ بدبخت اور منحوس عورت کی 3 نشانیاں کون کون سی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو منحوس پیدا نہیں فرمایا، مگر افسوس کہ یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندگی کی پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ 3 عیب پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کی غیبت کرتی ہو اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، جبکہ دوسرا یہ کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ تیسرا عیب جو کسی عورت کو منحوس بنا دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عورت اپنے شوہر کے بلانے پر اس کے پاس نہ جاتی ہو تو فرشتے آسمان پر ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور ایسی عورت گھر کے امن اور چین اور سکون کے لیے منحوس ثابت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جان لیجئے کہ یہ 3 عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اور اس گھر کی خوشحالی اور سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ 3 کام یعنی غیبت کرنا، شوہر کی بات نہ ماننا اور جھوٹ بولنا، یہ 3 کام کسی بھی عورت کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے، جبکہ ان 3 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنے چاہیے، یعنی غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عورت کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ کسی مرد کو اجازت نہ دے کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے اندر داخل ہو، اور اسی طرح سے ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی اور غیر محرم عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ازواج محترمات، تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو کہ جس سے مریض دل انسان اپنے دل میں لالچ پیدا کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز میں بھی پردہ ہے، اور ان شرائط کے ساتھ اجنبی مرد سے بات کر سکتی ہے۔ نمبر 1، آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ نمبر 2، صرف ضرورت کے وقت بات کرے۔ نمبر 3، پردے میں رہ کر بات کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو درست طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔